کر تو در گزر خطاؤں سے، کر تو در گزر اما بعد خطاؤں سے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری بہنوں، قرآن مجید کی فضیلت کو لے کے قرآن کی مختلف صورتوں کی جو صحیح احادیث کے اندر فضیلتیں موجود ہیں، پچھلی کئی نشستوں سے وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے جو صورت لے کر آئے ہیں اس صورت کا نام ہے سورۃ القاف۔ جی، سورۃ قاف ایک قرآن کی صورت ہے، سورۃ القاف، جس کو ہم پچھلی نشستوں میں کور کر چکے ہیں۔ آج کی جو ہماری صورت ہے اس صورت کا نام ہے سورۃ القاف۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک بات اپنے دماغوں میں ہمیشہ بٹھا لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایک آیت بابرکت ہے، ایک ایک آیت رحمتوں سے اور برکتوں سے بھرپور ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر چند غلط العام باتیں ایسی مشہور ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے قرآنی صورتوں کی جو صحیح احادیث سے فضیلتیں ثابت ہیں انہیں چھوڑ کر ضعیف احادیثوں سے ثابت فضیلتوں کو لے لیا ہے۔ ہماری نشستوں کا مطلب یہی ہے کہ ہم آپ تک وہ تمام صحیح حدیثوں سے ثابت قرآن کی ان صورتوں کی فضیلتیں پہنچائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمائی۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو جس صورت کی آپ کے سامنے آج میں بات کرنے جا رہا ہوں، سورۃ القاف، اس سورۃ القاف کے بارے میں ایز سچ بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر نہیں آئی ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی فضیلت جو آپ کو ایک حدیث سے ابھی اندازہ ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گی، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورۃ القاف کی تلاوت ہر جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، کیا اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت کو جمعۃ المبارک، جو کہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، بابرکت دن ہوتا ہے، ہر جمعے کی نماز سے پہلے جو خطبہ دیا کرتے تھے اس خطبے میں لازمی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ القاف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ ابن حشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سورۃ القاف اس طرح سے یاد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر میں نے اس قرآن کی صورت کو زبانی یاد کر لیا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، یہ جو حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اس حدیث سے دو باتوں کا ہمیں پتہ لگتا ہے۔ نمبر ایک، سورۃ القاف کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کس قدر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر جمعے کے خطبے میں ضرور بضرور پڑھا کرتے تھے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیکھیں، ان کی عقیدت اور محبت دیکھیں قرآن کے ساتھ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر اس صورت کو انہوں نے زبانی یاد کر لی۔ اب یہاں پر ایک بات سوچنے اور سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایسی کیا وجہ ہوتی تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ ہر جمعے کے خطبے میں اسی صورت کو تلاوت فرماتے تھے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس دور کے اندر اس کی تلاوت فرمانے کا مطلب آٹومیٹکلی اس قرآن کی صورت کی تفصیل بھی بیان کرنا ہے۔ بہرحال ہم بات یہ کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایسی کیا خاص بات تھی اس صورت کے اندر کہ آپ ہر جمعے اس صورت کا سلیکشن کیا کرتے تھے۔ تو جب ہم اس صورت کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں واضح طور پر اس بات کا اندازہ ہوگا کہ تذکیر کے لیے، بندوں کو اللہ کے قریب لانے کے لیے، جہنم کا خوف دلانے کے لیے، جنت کی لالچ دلانے کے لیے اگر قرآن کی چند بہترین صورتیں ہو سکتی ہیں تو ان میں سے سورۃ القاف ایک صورت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں سورۃ القاف کے ذریعے سے تذکیر فرمایا کرتے تھے مسلمانوں کو۔ سورۃ القاف کا اگر ترجمہ پڑھیں ہم تو ہمیں واضح طور پر یہ بات پتہ لگے گی کہ اس قرآن کی صورت کی مرکزی خیال میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ نمبر ایک توحید اور نمبر دو آخرت، یعنی اللہ کی جو توحید ہے، اللہ کی جو وحدانیت ہے۔ ویسے تو پورا قرآن مجید اللہ کی توحید اور وحدانیت سے بھرا پڑا ہے، لیکن چند اسپیسیفک قرآن کی صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اور سورہ قاف ان میں سے ایک صورت ہے۔ اور اسی طریقے سے آخرت کا بے پناہ ذکر صورت کے اندر ملے گا، ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی نشانیوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر کئی ایسی رقت آمیز آیات موجود ہیں کہ جو انسان کے دل کو دہلا دینے کے لیے، دل کو ڈرا دینے کے لیے کافی ہیں۔
کہ افسوس کسی شخص کی سماعتوں سے یہ قرآن کی آیتیں گزریں اور اس کے دل پر چوں بھی نہ رینگے، اس سے بڑھ کر افسوس نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ کیفیت کیوں ہے آج مسلمانوں کی؟ ابھی انشاءاللہ چند دنوں کے بعد جب ہم تراویح میں قرآن مجید سنیں گے تو یہ قرآن مجید ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہوگا اور ہماری کیفیتوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہوگی۔ کیوں میرے بھائیوں، آخر ایسا کیوں ہوگا؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور عربی ہماری زبان نہیں ہے، اور ہم نے توفیق بھی نہیں حاصل کرنے کی کوشش کی کہ ہم اسے کبھی اپنی زبان میں پڑھیں۔ یہ قرآن کا ترجمہ محض صرف اس لیے تھوڑی نہ کیا گیا تھا کہ اس ترجموں کو چھاپ کر جو ہے وہ کوئی کمائی کی جا سکے، کہ علماء دین، بزرگان دین نے اس قرآن کا ترجمہ اس لیے کیا تاکہ بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن سکے۔ قرآن کی ان آیتوں کو سورہ قاف کے اندر موجود اگر آپ پڑھیں، آپ کی کیفیت نہ بدلے تو پھر آپ بولیں۔ انسان کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہے تو آپ یقین کریں کہ یہ آپ کے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی ہوگی۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر جہنم کا تذکرہ ایسا فرمایا ہے کہ جب لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہوگا تو جہنم کہہ رہی ہوگی بار بار کہ حل میں مزید، یعنی مجھے اور لوگ دو۔ اور پھر حدیث میں اس آیت کی تشریح کچھ اس طرح آتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنا داہنا پیر جو ہے وہ جہنم میں رکھیں گے اور پھر جہنم تھم جائے گی اور کہے گی بس اب جو ہے وہ میں ٹھہر گئی ہوں، بس اب جو ہے میں تھم گئی ہوں۔ یعنی جہنم کا جو ہے وہ پیٹ نہیں بھر رہا ہوگا جب تک اس میں جہنمیوں کو نہیں ڈالا جا رہا ہوگا، اور اتنی کثیر تعداد جو ہے وہ جہنم میں ڈالی جا رہی ہوگی کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ بار بار جو تذکیر کی آیتیں قرآن میں آتی ہیں، یہ صرف اسی لیے آتی ہیں کہ شاید انسان ڈر جائے، شاید انسان جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے اپنے آپ پر غور کرے کہ میں ہوں کیا چیز۔ کہ قرآن جب ہمارے دلوں کے اوپر سے گزرتا ہے، جب ہماری سماعتوں سے گزرتا ہے، تو کیوں ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس چھوٹی سی نشست کے اندر جو سورہ قاف کے بارے میں نے مختصر سی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی، اس فضیلت کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی صورت کے اندر جو باتیں، جو احکامات، جو آخرت کی اور جو تذکیر کی باتیں بیان کی گئی ہیں، اس کے مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔